حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. معزز حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی و انسجاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے. اللہ کے بے شمار انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور ترمذی شریف کے ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج کے اس شہری جمعیت اہل حدیث کریم نگر کے ویکلی پروگرام میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے رزق حلال. رزق حلال، ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر رزق حلال ہی کیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جد و جہد کرنے کا، محنت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اپنی محنت اور جد و جہد سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کما سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں. لیکن اسلامی بھائیوں، یہ سوچنا کہ ہم آزاد ہیں اور اللہ نے ہمیں جد و جہد اور محنت کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم اپنی محنت سے کچھ بھی کما سکتے ہیں، یہ سوچ درست نہیں ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. ایک مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا جو معنی ہوتا ہے اصل میں، یہ مسلمان لفظ سلم سے بنا ہے، سین لام میم سے، اور عربی زبان میں مسلم کا معنی یہ لکھا گیا ہے کہ مسلم اس اونٹنی کی نکیل کو، اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اس نکیل کا مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. مسلم کا معنی اور مسلم کی تعریف عربی زبان میں یہی کیا گیا ہے کہ مسلم اس اونٹنی کو کہا گیا
کہ ایک اونٹنی کی نکیل پہ ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور اس نکیل کی مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. اب وہ اونٹنی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتی ہے, وہ اونٹنی اپنی مرضی سے چل نہیں سکتی ہے, وہ اونٹنی اپنی مرضی سے جب چاہے نہیں کھا سکتی ہے, جب چاہے وہ سو نہیں سکتی ہے. وہ اونٹنی اسی وقت بیٹھے گی جب اس کا مالک اسے بیٹھنے کا حکم دے گا. وہ اونٹنی اسی وقت چلے گی جب اس کے مہار تھامنے والا مالک اسے چلنے کی اجازت دے گا. بے نہیں, یہی حال مسلمانوں کا ہے. مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمانوں کی نکیل کا جو ہے لگام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو قانون بنا دیا اور مقرر کر دیا, جو شریعت ہمارے اوپر نافذ کر دی ہے, ہم کو اسی دائرے میں رہنا, اسی دائرے میں اپنی زندگی گزارنی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ ہم آزاد ہیں, جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں ہم کما لیں, یہ سوچ درست نہیں ہے. چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا, اے لوگو, یا ایھا الناس, لفظ ناس کا استعمال کیا, اور کہیں پر اللہ نے پھر مومنوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا. اور قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب لفظ ناس استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر, اللہ رب العالمین کہیں لفظ ناس استعمال کرتا ہے تو وہاں مراد دنیا کے سارے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے سارے بندے شامل ہوتے ہیں. وہاں پر خاص مومن اور مسلمان نہیں ہوا کرتے. ناس کے اندر مسلمان بھی شامل ہے, ناس کے اندر کفار بھی شامل ہے, مشرکین بھی شامل ہے, یہود و نصارہ بھی شامل ہے, خارجی بھی شامل ہے, رافضی بھی شامل ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے بندے ہیں سارے بندے لفظ ناس کے اندر شامل ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, زمین میں سے تم ان چیزوں کو کھاؤ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال بنا رکھی ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں. دائرہ بنا دیا اللہ نے, آزاد نہیں چھوڑا ہمیں کہ جتنا چاہو جب چاہو اور جیسی چاہو اپنی مرضی سے حرام طریقے سے کما لو کھا لو. اللہ نے کمائی کرنے کا ایک دائرہ مقرر کر دیا. دائرہ کیا حلالا طیبا, حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. جو چیزیں پاکیزہ ہیں ان تمام پاکیزہ چیزوں کو اپنی محنت سے حاصل کر لو, حلال چیزوں کو اپنی محنت سے حاصل کر لو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کر دیا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور کہا کہ اے لوگو شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تم حرام کمائی کھاؤ, شیطان چاہتا ہے کہ تم غلط راستے کو اختیار کرو, شیطان چاہتا ہے کہ تم سود خوری کرو, شیطان چاہتا ہے کہ امانت میں خیانت کر کے کھاؤ, شیطان چاہتا ہے کہ چوری کر کے کھاؤ, شیطان چاہتا ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولو, شیطان چاہتا ہے کہ کاروبار میں دھوکہ دو. شیطان جتنے بھی گناہ کے کام ہے چاہتا ہے کہ انسان کر جائے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اے لوگو شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنم کے راستے میں لا کر کھڑا کر دے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے خصوصاً مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, یہاں اللہ نے خاص کر کے ایمان والوں سے خطاب کیا, یہاں صرف مومن مراد ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کلوا من طیبات, طیب کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ چیزیں, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, اگر حقیقت میں تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو, اللہ ہی کے بندے ہو, اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہو, اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو, تو تمہارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں اللہ نے تیرے لیے پاکیزہ بنا رکھی ہیں, حلال چیزیں رکھی ہیں, انہی پاکیزہ اور حلال چیزوں کا استعمال کرو.